یہ جو وہابیوں کو آگ لگی ہوئی ہے کہ عرب پہ کیوں حملہ کر، بدبختوں کو اتنا نہیں پتا کہ امریکہ کی بیس دینا کون سے اسلام میں. ان اہل حدیث اسکالرشپ سے میں پوچھتا ہوں اس کیمرے پہ کہ غیر مسلم کو اپنے ملک کی بیس دے کے مسلمان مروانے کا فتویٰ آپ کو کیا مجھ سے لینا پڑے گا؟ آپ کو خود نہیں پتا اسلام میں نقائص الایمان میں آتا ہے. آپ تو اسلام کے دائرے سے ہی فارغ ہو جاتے ہیں اگر آپ مسلمان کو مارنے کے لیے ایک غیر مسلم کو اپنا گھر دیتے ہیں. صحیح. یہ اہل حدیث کا فتویٰ نہیں ہے، یہ شیعوں کا فتویٰ ہے. کیا جب اپنی باری آئے تو لوگوں کا اتنا بڑا گناہ بھی چھپا دو اور اگلے بندے اس غیر مسلم بیس پہ حملہ کرے تو اسلام کے نعرے لگانا شروع کر دو. یہی اگر ایران نے کیا ہوتا نا، امریکہ کو بیس دی ہوتی، خدا کی قسم انہوں نے اسلام کا یہ والا فتویٰ دینا جو میں دے رہا ہوں کہ غیر مسلم کافر کو بیس دی اس نے اور مسلمانوں پہ حملہ کروایا. اچھا، 2 جملوں میں اس کا جواب سب دم شارٹ میں دے سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکن بیس اگر ہے بھی عرب میں کہیں پر، ان کے اڈے ہے بھی کہیں پر، تو وہ دوسرے مسلمانوں پر حملے کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ اپنی حفاظت کے لیے ہے. اور اپنی حفاظت کے لیے کسی غیر مسلم سے مدد لی جا سکتی ہے، اور اس کے بہت سارے ثبوت خود ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتے ہیں. صفوان بن امیہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہی لی تھی، غالباً غزوہ حنین کا موقع تھا تب. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ حملے مسلمانوں پر، وہ اڈے مسلمانوں پر حملے کرنے کے لیے فراہم نہیں کیے گئے ہیں، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے کہ ان اڈوں سے کسی مسلم ملک پر حملہ کیا گیا ہے. بلکہ آپ دیکھیں کہ اس جنگ سے پہلے سعودی عرب نے بہت واضح انداز میں اپنا موقف رکھ دیا تھا کہ ہم ایران پر حملہ کرنے کے لیے اپنی سرزمین فراہم نہیں کریں گے. دوسری بات یہ کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں ایران نے کیا ہوتا، تو ایران یہ کر چکا ہے بھائی. اگر امریکہ کافر ہے تو رشیا بھی کافر ہے، اور ایران نے باقاعدہ سیریا کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے رشیا کو اپنی سرزمین فراہم کی تھی. تو اگر آپ اسی بنیاد پر مجاہد بنے ہوئے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اسلام سے خارج کیا جائے، تو آپ کی پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ابھی تک کہ یہ ثابت نہیں کر سکا ہے کوئی بھی کہ ایران پر ہونے والے حملوں میں عربوں کے یہاں پر جو فوجی اڈے امریکہ کے بنے ہوئے ہیں ان کا کسی بھی طرح کا تعاون لیا گیا. یہ کہیں پہ بھی ابھی تک یہ بات ثبوت تک کے نہیں پہنچی ہے. اور باقی ایران کے بارے میں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ فائٹر جیٹ جنہوں نے تباہ کیا ہے سیریا کے مسلمانوں پر بے انتہا، وہاں کی سویلین جو آبادی تھی ان کی عوام پر جو بمباری کی ہے، ایران سے انہوں نے اڑان بھری تھی، یہ بالکل ثابت ہو چکا ہے. تو اگر آپ اسی بنیاد پر کافر قرار دیتے کسی کو، تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ ایران کو آپ کافر قرار دیں. یہ بھی کفر کی ایک دلیل ہوگی، حالانکہ ان کے یہاں کفر کی اور بہت ساری دلیلیں. تو ایسے جذبات میں آ کر کے بات کر دینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب حقائق سامنے آتے ہیں نا تو اس کا کوئی جواب کسی سے نہیں بن پڑتا ہے. صرف سیریا ہی کیا جو ہے، اس میں باقاعدہ ان سے مل کر کے عراق میں بھی یہی کام ہوا ہے. عراق میں بھی باقاعدہ زمین پر کہاں کہاں مسلمان ہیں. یہ تو اڈے دینے کی بات چھوڑ دیجئے، یہ تو خود شامل تھے، خود جا کر کے انہوں نے ایک ایک گھر بتایا ہے عراق میں جا کر کے کہ یہ کہاں کہاں ان کے رہنما ہے، کہاں کہاں اہم لوگ ہیں، کہاں کہاں مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اور عراق کے وہ گھر جو بہت اہم تھے، جو معاشی طور پہ مضبوط تھے، جو مالی طور پہ مضبوط تھے، جو سیاسی طور پہ مضبوط تھے، ان کو باقاعدہ نشان زد کر کے اور چن چن کر کے عراق میں مارا گیا. حزب اللہ لبنان میں کیا کر رہی ہے، یہ خود جا کر کے ان کی پراکسی یمن میں موجود ہے. تو یہ سب کر کے مجاہد بنے ہوئے ہیں وہ سارے لوگ. اور یہ معاہدہ تو بھائی اللہ کے رسول نے کیا، کسی بھی قوم سے معاہدہ ہو سکتا ہے. رسول اللہ کا معاہدہ مدینے میں یہود سے ہوا، رسول اللہ کا معاہدہ کفار سے ہوا. تو معاہدہ اور ایگریمنٹ، اگر صرف معاہدہ کرنے کی وجہ سے، صرف ایگریمنٹ کرنے کی وجہ سے کوئی جو ہے ملعون ہو سکتا ہے، کوئی کافر ہو سکتا ہے یا کوئی ظالم ہو سکتا ہے، تو بھائی پھر آپ بہت کچھ آپ کو کہنا پڑے گا. پھر پورا نظام، دنیا کا نظام ہی نہیں چل سکتا، سماجی نظام نہیں چل سکتا، عالمی نظام نہیں چل سکتا، حکومتوں کا نظام نہیں چل سکتا. اور پھر یہ جو اڈوں کی بات آپ کر رہے ہیں نا، یہ اڈے آئے ہی کیوں؟ اس سے پہلے جو ہماری بات ہوئی نا تو سرفراز بھائی ہی نے کہا تھا کہ بھائی وہ تو صدام کے جب عزائم برے طریقے سے بڑھے اور سعودیہ کی طرف جو ہے اس نے خراب نظروں سے دیکھا اور اس پر حملے کیے، کویت پر اس نے حملہ کر دیا، تو اس وقت جو ہے ان کی مدد لی گئی یا ان سے معاہدہ کیا گیا. لیکن پھر یہ بڑھتے کیوں رہے؟ یہ جو بھی اڈے ہوئے تھوڑے بہت جو ہیں، جو موجود ہیں، وہ کیوں بڑھے؟ ان رافضیوں کے خطرے سے. یعنی جس کے جہاد کا، جن کے مجاہد ہونے کا تم جھنڈا لے کے گھوم رہے ہو، انہی سے بچنے کے لیے، انہی سانپوں سے بچنے کے لیے، انہی چوروں لٹیروں سے بچنے کے لیے، انہی کے قتل خون، انہی کی میزائلوں سے بچنے کے لیے یہ اڈے باقی رہ گئے. ورنہ اور امریکہ بھی یہی کام کرتا رہا نا، ایران کا خطرہ دکھاتا رہا. ہاں، اسرائیل بھی یہی کام کرتا رہا، ایران کا خطرہ دکھاتا رہا. اور ایران واقعی میں اپنے آپ میں خطرناک رہا بھی، اس نے پریکٹیکل میں ساری چیزیں کی بھی، تو یہ خطرہ بنا رہا، اس وجہ سے بیسج رہے. لیکن سوال یہ ہے کہ سعودی عربیہ میں کون سا بیس ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، اگر ہے بھی کہیں، اگر کہیں ہے بھی
تو سعودی عربیہ میں کون سا فوجی اڈا ان کا موجود ہے؟ اور پھر ٹھیک ہے تنازل کر کے مان لیتے ہیں چلو اڈے ہیں تو ٹھیک ہے اڈوں کو مارو، وہ بھی حالانکہ بین الاقوامی قوانین کے تحت یا اخلاقی قوانین کے تحت وہ سب چیزیں درست نہیں ہیں، کیونکہ وہ ان کو مارنے کے لیے نہیں دیے گئے ہیں، لیکن ہم مان لیتے ہیں، ہم تنازل کر کے مان لیتے ہیں کہ وہ اڈے ہیں، ان کو مارنا ضروری ہے، تو اڈوں کو مارو۔ تم جو ہے پبلک مقامات کو کیوں مارتے ہو؟ تم جہاں جو چیزیں معیشت کی ریڑھ ہیں ان کو کیوں مارتے ہو؟ تم جو ہے شہریوں سویلین کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہو؟ تمہارے 10 ادھر جاتے ہیں 20 ادھر آتے ہیں، یعنی اسرائیل کی طرف 10 جاتے ہیں اور آتے ہیں ادھر 20 اربوں کی طرف 25 اربوں کی طرف، یہ اس کا کیا مقصد ہے آخر؟ پھر جن ممالک میں اڈے ہیں اور بھی ممالک تو ہیں، اور بھی ممالک امریکہ سے تعلقات ہیں، اسرائیل سے تعلقات ہیں، فوجی تعلقات ہیں، امداد دے رہے ہیں، ان کا ساتھ نبھا رہے ہیں، کیا تم کر رہے ہو ان ملکوں پہ حملے؟ اور بھی ملک ہیں نا، اور بھی ملک ہیں، عربوں کے علاوہ اور بھی ملک ہیں جو مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، دوسرے مذاہب کے بھی ہیں، انہوں نے اس سے تعلق رکھے ہوئے ہیں اور فل سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کا، فل سپورٹ کر رہے ہیں امریکہ کا، ہر طرح کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ تم کو ہمت ہے تمہارو؟ تو یہ سنی ملک ملے ہوئے ہیں بہانہ بنا کر کے مارنے کے لیے، اور جس موڑ پر پہ لا کر کے انہوں نے کھڑا کر دیا ہوا ہے اس وقت جنگ کو، وہ بہت خطرناک ہے، اور ان کے عزائم، بلکہ مجھ کو تو یہ لگتا ہے کہ یہ پورا کھیل ہی چل رہا ہے چوہے بلی کا، یہ سارا کھیل ہی ہے عربوں کو گھسیٹنے کا، تاکہ ایک بار عرب اس میں آ جائیں اور اس کے بعد میں مل کر کے ان کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ جی معیشت تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے کیا ہے نا، کتا جو ہے وہ انسان سے افضل نہیں ہوتا ہے، کتا جو ہے وہ انسان سے افضل نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی انسان کیا کرتا ہے، چوروں سے حفاظت کے لیے کتے پالتا ہے۔ تو امریکہ وہ کتا ہے جو عرب نے پال کر کے رکھا ہے ایران کے چوروں سے اپنی حفاظت کے لیے۔ پالنا پڑتا ہے کبھی کبھی، کتے پالنا کبھی کبھی مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ چور جو ہے نا وہ کتوں سے زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں۔ باقی رہا معاملہ ہے نا، اس وقت سب سے بڑی منافقت اگر کوئی دکھا رہا ہے سیاسی سطح پر تو یہی پاکستان کے تحریکی لوگ، یہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں نا، بھائی مسلمان کو مارنا بہت بری بات ہے، تو اس وقت پاکستان کیا کر رہا ہے افغانستان کے ساتھ میں، طالبان حکومت کے ساتھ میں کیا کر رہا ہے وہ، ہاں جو کچھ بھی اس وقت جنگی حالت میں پاکستان کر رہا ہے وہ نہ شریعت کی نظر میں درست ہے، نہ بین الاقوامی قوانین کی نظر میں درست ہے۔ اسپتالوں میں بم برسائے جا رہے ہیں، اسپتالوں پر، تو بھائی تم بہت بڑے مجاہد ہو، تم یہ کہہ رہے ہو کہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے اڈے فراہم نہیں کرنی چاہیے، تمہاری اپنی حکومت مسلمانوں پہ بم برسا رہی ہے، بہت بڑے مجاہد ہو، سب سے پہلے ہتھیار لے کر کے اپنی حکومت کے خلاف کھڑے ہو، وہاں تمہاری زبانیں کیوں گنگ ہو جاتی ہیں، وہاں تم چپ کیوں ہو جاتے ہو، کیوں تم وہاں پر جو سارا زبانی جہاد ہے وہ عربوں کے خلاف ہی کرنا ہے؟ ہاں اگر کچھ ہمت طاقت قوت ہے تو کھڑے ہو جاؤ اپنی حکومت کے خلاف، جو اس وقت افغانستان کے معصوم لوگوں پر، نہتے لوگوں پر بم برسا رہی ہے، اسپتالوں پہ بم برسا رہی ہے، سویلین آبادی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو بھائی یہ سب بولنے کی باتیں ہوتی ہیں، جب ہم کرنے کا مرحلہ آئے گا تو ان کے اندر ہمت نہیں ہے اس کی۔ اچھا یہ جو آئل ریفائنری پہ حملہ کر رہے ہیں جو سعودی کے اور کسی کے، آذربائیجان میں بھی تو آئل ریفائنری ہے، آذربائیجان سے بھی تو تیل سپلائی ہوتا ہے دشمن ممالک کی طرف، تو آذربائیجان کی ریفائنری پہ کیوں نہیں حملہ کرتے ہو تم؟ سعودی کے جو ہے آئل ریفائنری پہ کیوں حملہ کرتے ہو، جبکہ اس کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں، وہ تمہارا زبان اور سیاست اور سفارتکاری کی سطح پر ساتھ بھی دے رہا ہے، پھر بھی گھوم گھوم کر کے حملے ادھر ہی کر رہے ہو، تو مقصد واضح ہے، مقصد واضح ہے۔ اچھا ایک بندہ بول رہا ہے کہ طالبان تو خوارج ہے، تو طالبان خوارج ہے تو ایرانی کیا اہل سنت ہیں؟ ہاں طالبان خوارج ہیں تو کیا ایرانی اہل سنت ہے؟ ایرانی روافظ ہیں، اور روافظ خوارج سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر آپ طالبان پر حملے کا جواز یہ دے رہے ہیں کہ اس نے پاکستان کی آبادی کو ٹارگٹ کیا ہے اور وہاں دہشت گردی کی ہے، تو پھر طالبان سے بڑے دہشت گرد تو روافظ ہیں، انہوں نے تو لاکھوں کی تعداد میں، ان کے تو ملیشیا اہل علاقے میں کام کر رہی ہے، لاکھوں کی تعداد میں سنیوں کو مارے۔ اگر افغانستان پر حملے کا جواز یہی ہے کہ افغانستان نے امریکہ کو نقصان پہنچایا ہے اور طالبان نے کوئی دہشت گردانہ کاروائیاں کی ہیں پاکستان میں، تو اس پورے خطے کا سب سے بڑا دہشت گرد اگر کوئی ہے تو ایران ہے۔ طالبان کے تو صرف ایک پراکسی ہے نا پاکستان میں، جو پاکستان میں دہشت گردانہ واقعات میں ملوث رہی ہے، اور ایران کی پراکسیز تو تقریباً یمن میں حوثی ہیں، لبنان میں حزب اللہ ہیں، سعودی عرب میں بھی اپنی کوششیں کرتے رہے ہیں، فلسطین میں بھی ان کی اپنی پراکسیز کام کرتی رہی ہے، اور سیریا میں تو جو کچھ اس نے کیا ہے وہ تو سب کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو اگر افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے یہ جواز موجود ہے کہ اس نے پاکستان میں دہشت گردانہ کاروائیاں کی ہیں، تو ایران پر حملہ کرنے کے لیے تو اس سے بڑا جواز موجود ہے کہ وہ پورے خطے میں دہشت گردی کرتا رہا ہے، سیریا کے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا ہے، عراق میں دہشت گردی کی ہے، افغانستان میں دہشت گردی کی ہے،
اس کی سازشوں سے، اس کے مکر سے، اس کے فریب سے، اس کی تخریبی کارروائیوں سے کوئی مسلم ملک نہیں بچا ہوا ہے. اس کا خاص ٹارگٹ مسلم ملک ہی ہوتا ہے. جو ٹارگٹ یہ مسلم ملک کو کرتا ہے، یہ کبھی کافروں کو ٹارگٹ نہیں بناتا ہے. یہ اسرائیل امریکہ کو ویسے ٹارگٹ نہیں کرتا جیسا ٹارگٹ یہ مسلم ملکوں کو کرتا ہے. تو اگر جواز کی یہی ایک صورت آپ کے پاس بچی ہے، پھر تو ایران اس سے بڑا دہشت گرد ہے. حالانکہ عربوں نے نہ ایران پر حملہ کیا ہے، نہ ایران پر حملے میں کسی بھی طرح کا امریکہ کا تعاون کیا ہے. یہ ایران اور امریکہ دونوں مل کر کے اصل میں عربوں کی معیشت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ عربوں کی معیشت، ان کی اکانومی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے. ان کو پتہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کو اکانومی کے طور پہ کمزور کر دیں. ہمارا جو اتنے زمانے سے اپنی شبی اس نے اچھی بنائی تھی، کاروبار کے اعتبار سے پوری دنیا اس کی طرف جو ہے نا پلٹ رہی تھی، اس کی شبی جو سالوں کی بنائی ہوئی تھی، اس جنگ نے اس شبی کو خراب کر دیا ہے. اور پیٹرولیم پر جو ان کا معیشت کا دار و مدار تھا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ تجارت کتنی متاثر ہوئی ہے. تو یہ اصلاً جنگ ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے ہی نہیں، یہ جنگ ایران عربوں کی جنگ ہے. اگر ایران کے پاس ایک آخری ہتھیار بچے گا، اور اگر اس نے نیوکلیئر بنا بھی لیا نا، وہ اس نیوکلیئر کا استعمال اسرائیل یا امریکہ کو تباہ کرنے کے لیے نہیں، عربوں کو تباہ کرنے کے لیے کرے گا. اس کا پہلا حملہ اگر اس کے پاس آخری آپشن بچا تو وہ میزائل اپنا سعودی عرب پر ہی چھوڑے گا. اور میں جانتا ہوں کہ اگر ایران نے یہ کر دیا نا، یہ جتنے بھی تحریکیں ہمارے یہاں جب ایران حملہ کر رہا ہے عربوں پر نا، ان کی باتیں کھلی ہوئی ہے بھائی، یہ خوش ہے، ان کو مزہ آ رہا ہے کہ دیکھو عربوں پر ہتھیار برسائے جا رہے ہیں، بم برسائے جا رہے ہیں. واللہ مجھے پورا یقین ہے نا کہ اگر اسرائیل بھی عربوں پہ بم برسائے نا تو بھی ان کو خوشی ہوگی. تحریکیوں کے دین کا اول رکن ہے عربوں سے نفرت، باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. اگر امریکہ اسرائیل بھی عربوں پہ بم برسا دینا تو بھی ان کو خوشی ہوگی. ان کو ایران کی فتح کی یا ایران کی جنگ میں ٹکے رہنے کی خوشی نہیں ہے، ان کو خوشی اس بات کی ہے کہ عرب تباہ ہو رہے ہیں، عربوں پہ بم برسائے جا رہے ہیں، عربوں کی معیشت خراب ہو رہی ہے. اصل خوشی ان کو یہی ہے. اس میں یہ سوچ رہا تھا کہ سوچو یہاں پر جو جتنے سارے میزائل اٹیکس، جتنے سارے اٹیکس پچھلے دنوں میں ایران نے گلف کنٹریز پہ کیا ہے، ہاں جو گلف کنٹریز پہ جو اٹیک کیا ہے، آپ خود سوچو کہ یہ اٹیکس اگر لگ جاتے تو کتنی ہزار سویلین موتیں ہوئی ہوتی ایران کی وجہ سے، کتنی ہزار. اگر جتنے اٹیکس ایران نے پچھلے دنوں میں کیا ہے، اگر یہ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر جاتے تو کتنی ہزار سویلین موت ہوئی ہوتی. دیکھیے اب آپ کے سامنے کیا ہے، یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں سعودی عربیہ کیا کہہ رہا ہے، we will not allow its airspace or territory to be used for military actions against Iran. سعودی کراؤن پرنس کا یہ سٹیٹمنٹ پبلک میں آیا ہوا ہے. ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں، جیسے جو سمجھنا ہے، جس میں آپ کو ایک دو مثال دیتا ہوں کہ بھئی کوئی بھی انسان سمجھ سکتا ہے باتیں، کہ جیسے اگر آپ کوئی ایک پڑوسی آ کر آپ کو مارتا ہے تو آپ جا کر کے دوسرے پڑوسیوں کو مارو کہ بولے مجھے مار پڑی ہے نا، اب میں جسٹیفائیڈ ہوں. یعنی جس طرح سے لوگ سویلین ٹارگٹس کے اٹیک کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، بولے ہاں دبئی تو بہت بے دینی وہاں دکھتی ہے، اور سعودی میں تو یہ اس کے دوسرے کام ہے، تو ایران کا یہ کرنا جسٹیفائیڈ جو کہہ رہے ہیں وہ لوگ، وہ کتنی غلط بات کہہ رہے ہیں. یعنی خود انٹرنیشنل لا پھر کوئی نہیں ہے، یعنی انٹرنیشنل لا جس کو فالو کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل لا کے تحت یہ وار کرائم ہے. ہاں، اور یہاں سمجھنا کیا ہے، اگر ان کو کرنا بھی ہوتا، اگر وہ بات ہوتی بھی تو کہاں تک جاتی میکسیمم. ہم پریسیشن ٹارگیٹڈ اٹیکس کے زمانے میں رہتے ہیں. ہم کیا بات کر رہے ہیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر جو اٹیکس جو ایئر بیس جو امریکن بیسز ہے اس کی بات ہوتی تو ایک پھر بھی ایک الگ ٹاپک ہوتا. لیکن یہاں پہ جو سویلین ٹارگٹس کو اٹیک کیا گیا، یعنی کہ ایک پرووک کرنے کی کوشش کی گئی. ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری گلف کنٹریز ایک بہت ہی پیشنس دکھا رہے ہیں. وہ لوگ سپریس کر رہے ہیں کہ جو اٹیکس آئے ہیں، سویلین اٹیکس جو آئے ہیں ان کو ڈیفینڈ کریں اور اسے پبلک سپیس میں آنے نہ دیں. وہ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں تاکہ ایک فل فلیجڈ وار، جیسے شیخ شعبان نے بھی ایک بات کہی کہ کہیں پہ ایک ہوتا ہے کیٹلسٹ، ایک پرووک کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اور مین ٹارگٹ اس کے آگے ہوتا ہے. تو مین ٹارگٹ ہوتا ہے یہاں پر کیسے ایک انٹرنل گلف کنٹریز کے ساتھ میں ایک اٹیک اور اوپن وار کی سٹیج تک بات کیسے جائے، کیسے وہاں تک بات پہنچے. اللہ الون نوز. دیکھیے میں آپ سب کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزوں میں ہمیں ایک بالکل کیئرفل رہنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. ایک اور مثال دیتا ہوں، آپ یہ ایک آرٹیکل دیکھیے، آپ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو دیکھ سکتے ہیں آپ. اسرائیلی سپورٹ فار ایران ڈیورنگ دا ایران عراق وار، کہ ایران عراق وار کے اندر اسرائیل کس طرح سے ایران کو سپورٹ کر رہا تھا. اس کی جو ڈیٹیلز یہ پیج میں دی ہوئی ہے، آپ پورا اس کے اندر اچھے سے دیکھیے کس طرح سے اسرائیل نے ایران کو سپورٹ کیا ہے. پاسٹ کے اندر ایسی ہی ہسٹوریکل بات بھی ہمیں ملتی ہے. دیکھیے یہاں پر فالس فلیگ آپریشنز بھی بہت سارے ہوتی ہیں، کئی چیزیں صرف دکھاوے کے لیے ہوتی ہے، کئی چیزیں آؤٹ آف پروپورشن بلو کی جاتی ہے، کئی چیزیں صرف ایک جسٹیفیکیشن، انٹرنیشنل جسٹیفیکیشن دینے کے لیے ہوتی ہے.
कोई काम करने के लिए। तो यहाँ ये सारे सिनेरियो के अंदर हमें इंसाफ के रूल्स को नहीं भूलना चाहिए ना। जो लोग इस तरह की बातें कह रहे हैं और ये भूल रहे हैं कि आप यानी उतने सारे हजारों मासूम का कत्ल आप जस्टिफाई कर रहे हो। आप जस्टिफाई कर रहे हो कि जो ईरान पोटेंशियली कर सकता था, देखो पोटेंशियली जो चीज हो सकती थी और नहीं हुई, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि उसका जुर्म खत्म हो गया। उनका जुर्म खत्म हो गया कि कैसे वो सिविलियन टारगेट्स को अटैक करे, यानी हम समझना चाहिए। और जिस तरह से लोग इमोशनली बह गए हैं इस पूरे टॉपिक के अंदर कि इंसाफ की चीज जो नहीं मिल रही है, ये बहुत ही यानी अफसोस की बात हो रही है। हाँ, कि कहीं पर अगर जैसे हम देखें कि भाई सेल्फ डिफेंस का मतलब ये नहीं होता है कि तुम मासूम लोगों को अटैक करो। हाँ, और टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, कि कोई चीज तुम्हारे साथ अगर गलत हो रही है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम जाके किसी को भी अभी मार सकते हो। अब तुम्हें जस्टिफिकेशन मिल गया। हाँ, जैसे स्कूल के अंदर होता है ना कि एक जो होता है बुली, जो एक को मारा, अब तुम जाकर दूसरों को मारो, बोले उसने मुझे मारा ना इसलिए मैं तुम लोग सबको मारूंगा। ये कोई इंसाफ की बात नहीं होती है। यानी कि यहाँ पर सिविलियन टारगेट्स ये तुम्हारे लिए वैलिड टारगेट नहीं हो गया। उनका खून बहाना, उनकी जानें लेना, प्रॉपर्टी को डैमेज करना कोई जस्टिफाइड नहीं हो गया। ये समझना चाहिए हम सबको। यहाँ पर इमोशनली बह जाने की जगह एक मैच्योरिटी के साथ हमें समझना चाहिए। चलिए हम यहाँ पर इस चीज को अच्छा जैद भाई, एक छोटी सी बात, हमें इस तरह की चीजों को छोटा छोटा लेते रहेंगे और कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्यों ले रहे हैं हम इस तरह का मौजू। देखिए इसकी वजह क्या है, मैंने एक वीडियो के जवाब में बात थोड़ा सा मैंने कही थी कि भाई देखिए इसी बहाने से, यानी मौजू तो पॉलिटिकल है, सियासी है, लेकिन इस बहाने से लोग क्या कर रहे हैं, मेरे सामने की बात है और कई जगहों की बात है, लोग जमीयत को गाली देते हैं, जमात अहले हदीस को गाली देते हैं, अरबों को गाली देते हैं, अहले हदीसों को गाली दे रहे हैं, सऊदिया को गाली दे रहे हैं। एक तो ये हो रहा नहीं, टॉपिक सियासी है लेकिन उसको लोग दीनी बना रहे हैं। एक दूसरा क्या कर रहे हैं, बातिल को बहादुर बना के पेश कर रहे हैं, बातिल को मुजाहिद बना के पेश कर रहे हैं, बातिल को हक बना के पेश कर रहे हैं। ये दूसरी वजह है। हालांकि अंदर अभी तो ये सारी बातें इस बेस पे चल रही हैं कि जो कुछ हो रहा है सही, मतलब यानी हकीकत में हो रहा है, लेकिन अभी अंदर क्या चल रहा है, ये ड्रामा है, बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल ड्रामा है या किस तरह का ड्रामा है, और कुछ नुकसान सह करके किसी को बड़ा नुकसान देने का मसला चल रहा है, कोई बड़ी छोटी सी दुश्मनी जाहिर करके एक बड़ी दुश्मनी के लिए खेल रचा जा रहा है। देखिए कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस मौजू को इसको उन्वान बना करके लोग बातिल को हक और हक को बातिल बना रहे हैं। इस वजह से हम इस तरह के मौजूआत को ले रहे हैं और हम लेते रहेंगे एहतियात के साथ। जज़ाकल्लाह। वही, जज़ाकल्लाह खैर।